1000 سال پہلے چین 10 سلطنتوں میں بٹا ہوا تھا اور ان 10 سلطنتوں پر 5 خاندان حکومت کرتے تھے۔ یہ 10 ملک آپس میں لڑتے رہتے تھے اور کوئی مہینہ ہی ایسا جاتا ہوگا جب ان ملکوں کی رعایا کو سکھ چین نصیب ہوتا ہو۔ ایک لڑائی ختم ہوتی تو چند روز بعد دوسری شروع ہو جاتی۔ اس میں شہر کے شہر تباہ ہو جاتے اور ہزاروں بے گناہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ فاتح بادشاہ ہارنے والے بادشاہ کے ملک پر قبضہ کر لیتا اور ہارا ہوا بادشاہ یا تو اپنا سر اور تخت دونوں گنوا بیٹھتا یا پھر جان بچا کر گھنے جنگلوں اور ویران پہاڑوں کی طرف بھاگ جاتا۔ یہ انہی دنوں کا قصہ ہے۔ چین کے ان 10 ملکوں میں سے ایک ملک پر سانگ خاندان کا ایک بہادر اور عقلمند بادشاہ جاؤ کوانگ حکومت کرتا تھا۔ اس کی پڑوسی ملک کے ساتھ آئے دن لڑائی رہتی تھی جن میں اکثر وہی کامیاب ہوتا تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 2-3 ملکوں نے مل کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے خوب ڈٹ کر حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، مگر دشمنوں کی فوجیں بہت زیادہ تھیں۔ جاؤ کوانگ کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ جاؤ نے اپنی فوج کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی اپنے گھوڑے کی باگ موڑ دی اور جنگل کی طرف فرار ہو گیا۔ وہ 3 دن اور 3 راتیں بھوکا پیاسا غاروں اور پہاڑیوں میں چھپتا پھرا، اور جب تھکن اور بھوک سے بالکل نڈھال ہو گیا تو ایک ٹیلے کے پاس بے سدھ ہو کر گر گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ عین اسی وقت شمال کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا ایک خوشبودار جھونکا آیا۔ جاؤ کوانگ نے مندی ہوئی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ اتنے میں ویسا ہی ایک اور خوشبودار جھونکا آیا اور وہ بے تاب ہو کر اٹھ بیٹھا۔ ہوا کے ان جھونکوں میں گرم گرم کھانے کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ لگتا تھا ٹیلے کی دوسری جانب کوئی شخص مزیدار کھانا پکا رہا ہے۔ جاؤ کوانگ نے جسم کی تمام طاقت ٹانگوں میں جمع کی اور گرتا پڑتا ٹیلے کی دوسری طرف پہنچا۔ یہاں گھنے درختوں کے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی اور اس جھونپڑی کے باہر ایک بڑھیا بیٹھی ہنڈیا میں کچھ پکا رہی تھی۔ ہوا میں رچی بسی خوشبو اسی پکوان کی تھی۔ جاؤ بڑھیا کے پاس بیٹھ گیا اور بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر بولا، بڑی بی۔ بڑھیا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کے میلے چکٹ پھٹے ہوئے کپڑوں کی طرف دیکھا، پچکے ہوئے گالوں کو دیکھا، گالوں پر بڑی ہوئی داڑھی کو دیکھا، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور ان ہونٹوں کو دیکھا جن پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، اور وہ سب کچھ سمجھ گئی۔ اس نے کچھ کہے بغیر ہانڈی میں ڈوئی گھمائی، پیالے میں شوربہ ڈالا اور جاؤ کوانگ کے لرزتے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں اسے خالی کر دیا۔ بڑھیا نے دوبارہ پیالے میں شوربہ بھرا اور جاؤ اسے بھی غٹا غٹ پی گیا، اور پھر پیالے کے پیندے میں پڑے ہوئے مٹر اور لوبیے کے دانے چبانے لگا۔ اب اس کے تنے مردہ میں کچھ جان آ گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، آستین سے منہ صاف کیا اور بڑھیا سے پوچھا، یہ کون سا پکوان ہے ماں جی؟ ایسا لذیذ اور خوش ذائقہ کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں چکھا۔ یہ مٹر اور لوبیے کا شوربہ ہے بیٹے، بڑھیا نے جواب دیا۔ میں بہت غریب عورت ہوں، اس سے بہتر کھانا مجھے میسر نہیں۔ پھر اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ جاؤ کوانگ نے آس پاس کے گاؤں اور قصبوں سے نئی فوج بھرتی کر کے اپنے دشمنوں سے لڑ بھڑ کر اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کر لی۔ وہ ایک بار پھر بے حد طاقتور اور بہت دولت مند بادشاہ بن چکا تھا۔ اسے دنیا جہاں کی تمام نعمتیں میسر تھیں۔ شاہی باورچی خانے میں 20 باورچی تھے جو اس کے اعلیٰ اعلیٰ کھانے تیار کرتے تھے۔ دنیا کا کوئی پکوان ایسا نہ تھا جو اس کی میز کی زینت نہ بنتا ہو، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ان تمام پکوانوں سے بیزار ہو گیا۔ اسے بڑھیا سے بڑھیا اور لذیذ سے لذیذ کھانے بھی بے مزہ معلوم ہوتے۔ وزیر حیران تھے اور باورچی پریشان۔ بادشاہ کو کوئی کھانا ہی پسند نہ آتا تھا۔ ایک دن جاؤ کوانگ کھانے کی میز پر بیٹھا تو اسے وہ بڑھیا یاد آ گئی، وہی جس نے جنگل میں اسے سبزیوں کا شوربہ پلایا تھا۔ آہا کتنا لذیذ اور مزیدار تھا وہ شوربہ۔ میں نے تو کہا تھا کہ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا، پھر کیوں بھول گیا؟ اس نے اسی وقت شاہی باورچیوں کو بلایا اور ان سے کہا، لوبیے اور مٹر کا ویسا ہی شوربہ تیار کرو جو اس دن اس بڑھیا نے ہمیں پلایا تھا جب ہم بھوکے پیاسے پہاڑی جنگل میں مارے مارے پھر رہے تھے۔
اگر تم ویسا شوربہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم تمہارے دامن اشرفیوں سے بھر دیں گے۔ باورچیوں نے شاہی باغیچے سے تازہ مٹر اور لوبیے کے دانے منگوائے اور ان میں خوشبودار مسالے ڈال کر نہایت خوش ذائقہ شوربہ تیار کیا۔ لیکن یہ شوربہ بھی جاؤ کوانگ کو پسند نہ آیا۔ اس نے غصے سے پیالے میز پر پٹخ دیا اور چیخ کر بولا، تھو تھو، اتنا بدمزہ شوربہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں پیا۔ تم کس منہ سے اپنے آپ کو شاہی باورچی کہتے ہو؟ اس سے اچھا شوربہ تو وہ بڑھیا بنا لیتی ہے۔ میری نگاہوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ وزیر اعظم نے تمام باورچیوں کو برخاست کر دیا اور ان کی جگہ نئے باورچی رکھے، لیکن ان کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے باورچیوں کا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد تو ایسا ہوتا کہ صبح کو نئے باورچی بھرتی کیے جاتے اور شام کو ان کی چھٹی کر دی جاتی۔ جب ملک کے تمام باورچی آزمائے جا چکے اور کوئی بھی بادشاہ کی مرضی کے مطابق کھانا تیار نہ کر سکا تو وزیر اعظم نے اس بڑھیا کی تلاش میں سپاہی دوڑائے۔ اس نے جاؤ کوانگ کو مزیدار شوربہ پلایا تھا۔ چند روز کی بھاگ دوڑ کے بعد سپاہی بڑھیا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس سے کہا، مائی، اپنی ہنڈیا اور ڈوئی اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ بادشاہ کے دربار میں چلو۔ بڑھیا بیچاری پریشان تو بہت ہوئی، لیکن ڈر کے مارے بولی کچھ نہیں۔ اس نے مٹر اور لوبیا کے دانے پوٹلی میں باندھے، ہنڈیا اور ڈوئی بغل میں دبائی اور سپاہیوں کے ساتھ ہو لی۔ وزیر اعظم سپاہیوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ بڑھیا کو دیکھ کر کھل اٹھا اور اسے شوربہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ بڑھیا نے ہنڈیا میں پانی بھر کے چولہے پر چڑھایا۔ جب پانی ابلنے لگا تو اس نے مٹھی بھر لوبیے اور اتنے ہی مٹر ڈالے، اور جب وہ پھول کر دگنے ہو گئے تو نمک مرچ ڈالا اور پھر میلی چکٹ کپی میں سے کڑوا تیل ڈال کر زور زور سے ڈوئی ہلانے لگی۔ شوربہ تیار ہو گیا تو وزیر اعظم نے چاندی کے پیالے میں ڈال کر جاؤ کوانگ کی خدمت میں پیش کیا۔ شوربہ دیکھتے ہی بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بولا، بالکل ویسا ہی ہے، بالکل ویسا ہی جیسا میں نے اس روز پیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے پیالہ منہ سے لگایا، لیکن ابھی پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا کہ پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر گر پڑا۔ اسے زور کی ابکائی آئی اور وہ چینخ کر بولا، نہیں نہیں، یہ وہ شوربہ نہیں ہے، یہ ہرگز وہ شوربہ نہیں ہے۔ بڑھیا، معلوم ہوتا ہے تو پکانا بھول گئی ہے۔ بڑھیا نے کہا، حضور، میں مدتوں سے یہ شوربہ اسی طرح پکا رہی ہوں۔ میں نہیں بھولی، آپ بھول گئے ہیں۔ آپ بھول گئے ہیں؟ جاؤ کوانگ حیرت سے بولا۔ جی ہاں، بڑھیا نے کہا، آپ یہ بھول گئے ہیں کہ اس دن جب آپ میرے پاس آئے تھے تو کئی دنوں کے بھوکے تھے، اور حضور، انسان بھوکا ہو تو اسے روکھی سوکھی روٹی بھی پلاؤ زردہ معلوم ہوتی ہے۔ تم سچ کہتی ہو بڑی بھی، جاؤ کوانگ نے آہستہ سے کہا۔ تم نہیں بھولی، ہم ہی بھول گئے تھے۔ ایسا شوربہ دوبارہ تیار کرو۔ آج ہم فاقہ کریں گے اور کل ہم ہمارے تمام وزراء اور درباری یہی شوربہ پئیں گے۔